बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ है अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो आज शहर इक़्तिदार में बड़ी बैठक हुई और उस बैठक का बाइकाट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कुछ तनकीद कर रहे हैं, कुछ उसके हक में बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा क्या दे सकती है कि उनको हर मामले पर इस हुकूमत के साथ जाके टेबल पर बैठना चाहिए। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहबा ने एपिक्स कमेटी का एक इजलास किया जिसकी फुटेज बड़ी डिस्कस हो रही है। इजलास में क्या कुछ हुआ है उस पर बात ही नहीं हो रही, लेकिन मरियम नवाज साहबा का प्रोफाइल चार्ट जारी करना उस पर बहस हो रही है। इसके अलावा जवाद अहमद साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है और हमारे दोस्त हैं उमर बशीर साहब, उनको गालियां तक दे दी हैं, लेकिन लोगों ने जो आपने मोहतरमा ट्वीट किया और उस औसत दर्जे की जो एंकर कहा गया है, I was so tempted to respond back. कि वो जवाद अहमद साहब जो है लगता है कि आतिश फिशां है उनके मुंह में, जो भी उनके सामने आता है वो लावा उस पर फेंकना शुरू कर देते हैं। और आखिर में बड़ा ही सीरियस मामला, मुराद सईद साहब की किताब आई है और उस किताब ने आग लगा दी कि वजीर आजम की कुर्सी पर जब इमरान खान साहब बैठे हुए थे तो वजीर आजम हाउस में होने वाली अहम तरीन मुलाकातों के दौरान क्या कुछ होता रहा है। एक सफ़ा जो ट्वीट किया गया एक दोस्त की जानिब से जिसके अंदर फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब, असद उमर साहब का जिक्र है, उस पर ट्वीट करके मामला जो है वो बिगाड़ा गया है या संभाला गया है। अदील राजा साहब वाहिद अहम तीनों में से जिन्होंने पूरी की पूरी किताब पढ़ ली, वो भी चंद घंटों में, और इनका जिक्र भी है किताब के अंदर। और वो जो एस्टेब्लिशमेंट से अपनी स्पेस लेने वाली बात है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अलीना, लेडीज फर्स्ट, लोगों ने कहा कि सबसे पहला सवाल अब उनसे किया। अच्छा, ये जो वजीर आजम हाउस में आज बैठक हुई है जिसमें अंजुमन सताइश बाहमी के सारे लोग थे, मौलाना भी हर जगह हुकूमत का साथ देने जरूर आते हैं। अगर फर्क पड़ता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फर्क पड़ता है, चाहे पॉलिसीज हो, कानून साजी हो, आइन साजी हो, उसकी लेजिटिमेसी पर सवालात उठते हैं। आज जो बाइकाट किया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला किया गया, आप क्या कहती हैं, अच्छा फैसला है या फिर इनको ऐसा ही इस हुकूमत के साथ तब तक करना चाहिए जब तक इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात, उनके ज़ाती मुआलजीन की मुलाकात नहीं करवा दी जाती, तब तक हुकूमत के साथ उनके बैठने को फायदा है? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्टेटेड पोजीशन है। इमरान खान साहब इस भी जो मौजूदा इनकम्बेंट्स हैं इनको वो लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते और इसी की वजह से शायद वो फैसले भी किए गए कि पार्लिमानी कमेटी से जो है वो बाहर आ जाए, कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे सेटअप को कि जो इमरान खान साहब के मैंडेट को लेकर जो पूरा एक मसनूई तौर पर इनको इंस्टॉल किया गया है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस इजलास का हिस्सा होती। और इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने या ना होने से तो ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन किस लिए आप उससे पहले कि आप अगर सारे तमाम वो जो स्टेप्स है उसको मद्देनजर रखें कि आप सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट करते हैं, उस पर आप पार्लियामान को एतमाद में नहीं लेते, आप गाजा के पीस बोर्ड का शमूलियत इख्तियार करते हैं, कहीं भी नहीं आके खड़ा हुआ जब आपने अफगान वार का ऐलान किया। देयर यू गो, बिल्कुल बिल्कुल। और गाजा पीस बोर्ड में शमूलियत का जो है वो फैसला करते हैं, उस पर आपने पार्लियामान को ऑन बोर्ड नहीं लिया। क्या ही कोई कबाहत थी कि अगर आप पार्लियामेंट में ये एक फुल पार्लियामेंट एक ब्रीफिंग होती, बिल्कुल आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के आप एक मखसूस लोगों को जो है वो अपने साथ आप इसमें लेकर आके आप एक तासुर देने की कोशिश कर रहे थे, जिसपे बिल्कुल अचकज़ई साहब ने एक स्टेटेड एक मौक़िफ़ अपना रखा। ऑल्दो ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे चेहरे भी ऑपोजिशन में थे जो कि बहुत डीपली चाहते थे कि इसका वो हिस्सा बनते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन पीटीआई जो कि इसके हक में थे कि क्यूटी पाए, जो डोसाइल से जो प्राइम मिनिस्टर जो पीटीआई का जो चेहरा है वो चाहते थे, और दीगर भी इसमें काफी सारे अली जफर साहब हैं, दीगर भी हैं जो कि चाहते हैं एंगेजमेंट और इसके थ्रू जो है वो आगे मामला को लेकर बढ़ा जाए। लेकिन कल के रोज का अब आप देखें ना, एक तरफ हुकूमत जो है वो चाह रही है कि आप इजलास में शिरकत करें, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो जाते हैं, दारिक फजल जाते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली आप फिर उसी दिन मंगल के रोज इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दिया जाता। आप फिर वो जो है डॉक्टर्स की टीम को आप बोर्ड को भेजते हैं जो कि सरकारी बोर्ड है, आप सिर्फ वो इमरान खान साहब की एक सरकारी आंख जो अब अपने लगा दी है, आप सिर्फ सब अच्छा है दिखाने की कोशिश करते हैं। आप एट्रोसिटीज अपनी एक तरफ जारी रखे हुए और दूसरी तरफ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है वो इस इजलास में शिरकत करे, और वो पार्लियामेंट जिसको मौलाना साहब भी जाली पार्लियामेंट कहते हैं, मौलाना साहब की लोंडी, एस्टैब्लिशमेंट के घर की लोंडी, इस पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट की मंशा पर नहीं होती, वो किसी और की मंशा पर होती है। लेकिन वही मौलाना साहब उसी जाली पार्लियामेंट के वजीर आजम के सामने जो है वो जाकर बैठ जाते हैं, और हमें ये बताया गया कि जी हम लोगों ने बड़े डाइसेंटिंग नुकात जो है वो सामने रखे, वो बिल्कुल इख्तिलाफ
اختلاف کرتے ہیں حکومت کی جو موجودہ پوزیشن ہے اس وقت مشرقی وسطی کی صورتحال کو لے کر, افغانستان کے اوپر جو پاکستان جس طرح سے ایک موقف رکھا ہوا ہے اور جو فیصلہ کیا گیا ہے آپریشن کے حوالے سے, مولانا صاحب اس سے بالکل ان کا سٹانس جو ہے وہ کانٹرڈکٹنگ ہے, لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے, انہوں نے ڈائسن آپ میرے خیال سے ایک فیلئر بھی ہے اپوزیشن کا, میں جو اس پہ دیکھتی ہوں, اور میں کنکلوڈ کروں گی اس بات کو یہیں پر کہ اپوزیشن ود ون وائس بات نہیں کری. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اپوزیشن لیڈرز اور پاکستان تحریک انصاف مولانا صاحب کو آپ کنونس کر لیتے کہ بھائی بائیکاٹ کرنے دو. تو پارلیمنٹ ہے نا, وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے, اس کا بہترین فورم پارلیمنٹ ہے جو محمود عزیز صاحب نے کہا. اینڈ پی ٹی آئی کو مطلب ابھی اس وقت تل ملاتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے لے کے دیگر جو ہے وہ اپنے ریاکشن دے رہے ہیں اس بات پہ کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اڈیالہ مقدم کیوں نہ ہو. اڈیالہ مقدم جب آپ تمام پارلیمانی پارٹیز کے لیڈران کو آپ بلا رہے ہیں, ہیڈز کو بلا رہے ہیں, اس میں انکلوڈنگ عمران خان صاحب مقدم تھے, تو مارکہ حق کا وقت رابطہ ہوا تھا, ٹویٹ کروایا گیا تھا, پوری سپورٹ لکھی اور انہی کی ٹویٹ کا ایمپلیفائنگ ایفیکٹ آپ نے بھارت میں بھی دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی تو نواز شریف صاحب جنگ ڈیزائن کر رہے تھے, وہ نام اور ٹویٹ نہیں کر رہے تھے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, پی ٹی آئی کا فیصلہ درست ہے؟ اچھا یہ آپ نے کہا یہ بیٹھک ہوئی, یہ بیٹھک نہیں تھی, یہ لیٹک تھی, ٹھیک ہے, یہ سارے جا کے لیٹ سارے کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی سب سے بڑا ابھی کیا چل رہا ہے, وہ ایک آپریشن چل رہا ہے, بہت مشکل نام رہا آپریشن ضرب للحق, ضرب للحق چل رہا ہے. یہ حق سے ہے نکالے تو نکلتا ہے وہ آپریشن. اس پہ پھینٹی تو مولوی صاحب کو بڑی کھا دی, لیکن سیکھا کچھ. اس پہ پارلیمنٹ کو کوئی کو تو پانی پوچھا گیا. پیس بورڈ جو کہ وار بورڈ بن چکا ہے اس میں منہ اٹھا کے چلے گئے, پارلیمنٹ کو کوئی نہیں پوچھا کسی نے. آپ نے ہر کام بار بار کر لیا, آپ جا کے بریف کیس لے کے ٹرمپ کے پاس چلے گئے, ہر چیز کر لی, پارلیمنٹ کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی. نوبل انعام دیا ہے, نوبل انعام کے لیے پارلیمنٹ کو نہیں. ابھی اس سے بات کرتے آج ساکدار کی ناک سے بھی آگ نکلے تھی, ٹھوئے نکل آئے تھے, نوبل انعام کا پوچھا تھا, اس دن مریم نواز بھاگتی پھری تھی, اس دن بلاول بھاگتے تھے. تو جناب والا ابھی ایک بڑی جنگ لگی ہوئی ہے ایران کی, اس پہ ہمیں سیکورٹی بریفنگ کس چیز کی دی جا رہی ہے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی. پہلے تو سب سے آپ نے قوم کو اعتماد میں لینا ہے, کیونکہ قوم سڑکوں پر نکلی ہے, قوم پر گولی چلی ہے. آپ وزیر اعظم اگر ہوتے سب سے پہلے تو آپ قوم سے خطاب کرتے کہ بھائی یہ جو لوگ ہمارے درجے کے شہری جو شہید ہوئے ہیں, میں اس پر اظہار افسوس کرتا ہوں, ان فیملی سے میں پہلے تو مریض کو پکڑے نا, جو کلپریٹ ہے ان کو کٹہرے میں لاتا پکڑے. لیکن وزیر اعظم صاحب بھی لیٹک ہی ہے نا. تو تحریک انصاف نے وہاں پر جا کے کیا کرنا تھا, بیسیکلی جو فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں جن پہ ڈیبیٹ کوئی نہیں ہونی تھی, اس پہ ایک فارن آفس کے ایک بابو نے کھڑے ہو کے بریفنگ دینی تھی. یو نو وی ہیو سین دس, وی ہیو سین دیٹ, وی آر کانسٹنٹ ان کانٹیکٹ. کیونکہ میں نے اس طرح کی بریفنگ کچھ دیکھی ہوئی ہیں, تو اس میں جو وہ بتاتے ہیں نا, ہمیں آگے وہ لیزر سے بتاتے ہیں کہ سر یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کے 22 کلومیٹر دور ہمارے 12 لوگ ہیں, یہاں پر ہمارے 14 لوگ, ہمیں سب کچھ کیا ہوا ہے, ایوری تھنگ از ڈن, ایوری تھنگ از ڈن ہے, جسٹس ہو گیا. اس کے بعد ایک وردی والے صاحب نے آنا تھا, فوجی صاحب نے آنا تھا, انہوں نے بتانا تھا کہ جی یہاں سے یوں ایڈوانسمنٹ ہوئی, ہم نے یوں کیا, ہوا میں الٹ بازی مارتے ہوئے ہم نے سب کچھ پکڑ لیا. ٹھیک ہے, یہ بریفنگ ہونی تھی. اس کے بعد کس بندے نے وہاں پر کیا کرنا تھا, کسی نے کوئی سوال نہیں کرنا تھا, وہ ربر سٹیمپ کرنے کے لیے پڑی, ہم بہت یعنی کہ سکون سے سوئیں گے, تو محفوظ ربر سٹیمپ آپ نے کرانے تھے فیصلے آ کے کہ جی سارے ہم نے ساری پارلیمان کو اعتماد کیا. پارلیمنٹ ابھی آئے گا پارلیمنٹ, آپ دونوں کو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیا. میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ اب نیکسٹ جو پارلیمنٹ کا ان کیمرا سیشن آنے والا ہے جس میں سارے پارلیمان کو فل اعتماد میں لے لیا جائے. لیکن امیجن کریں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ جہاں امریکہ میں سینیٹرز اور سارے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گرل کر لو کہ جو 40 سال سے نیتن یاہو باقی سارے پریزیڈنٹ سے, فارمر پریزیڈنٹ سے نہیں کروا سکتا ہے, وہ اتنا ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی بے وقوف ہی نہیں, جھوٹا بھی ہے, اس کو نیتن یاہو جو ہے وہ اس طرح کنوینینٹلی ٹریک کر دیتا ہے. ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے فینٹاسٹک ریلیشنز ہیں. جتنے ٹویٹ وزیر اعظم ہر فون پہ جس سے بھی بات کر رہے ہیں سوائے ایران کے, باقی سب سے وہ بات کر رہے ہیں, تو وہاں وہ امریکہ کا ذکر نہیں کر رہے. جتنی بستی ہو رہی ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ یہ ابھی پے بیک ٹائم بھی ہے نا, ہم نے جو کمٹمنٹس کی ہیں تو ابھی ہم بالکل ڈائگریس نہیں کر سکتے اپنی ان کمٹمنٹ سے بھی. جتنی تعریفیں جتنی بستی ہو رہی ہے نا, ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپس بھی کہا جا رہا ہے, یہ شہباز شریف کو رکھ لے ادھر سینیٹر بنا کے, ایپسٹین فائلر, ٹھیک ہے, وہاں پر شہباز شریف کو رکھ لے کہ یہ ہمارا اعزازی سینیٹر ہے آج سے, اور جب بستی ہونا تو جیسے بڈھی سے اس نے اجلاس کی صدارت کروا دی, جب بستی ہونا شہباز وہ اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو کے چل شہباز بتا دی, اور وہ جو ویلکم فلم میں تھے نا ادے بھائی کے, ادے بھائی ہے میری, میں ہاکی کا کھلاڑی تھا, میری ایک ٹانگ لگ لی ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھائی بڑے زبردست ہے, میں حکومت ہار گیا تھا, انہوں نے میرا ہاتھ تھاما, میں جیت گیا, ڈونلڈ لو کے ذریعے ہماری حکومت بنوائی گی, سائبر بھجوایا, دل کے بڑے اچھے ڈونلڈ, صحیح, دل کے بڑے اچھے. مریم صاحبہ کے حوالے سے لوگوں نے جو تبصرے آج کیے, ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس کی فوٹیج آتی ہے جس میں 2 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے دکھائے نہیں گئے, لیکن سب نے یہ گیس کرنا ہے کہ اتنا ڈر کا ہے کا, اگر اجلاس جوائنٹ ہوا ہے
تو آپ فوٹیج بھی جاری کر دیتے, اس میں سولو میڈم کا اور کور کمانڈر صاحب کا الگ سے جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خوف ہے؟ یہ فوٹیج کہاں سے جاری ہوئی ہے؟ سی ایم ہاؤس سے ہوئی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی پنجاب حکومت کی فوٹیج ہے, بیسیکلی ڈی ایس این جی والی میڈم ہے. ہاں ڈی ایس میڈم کے پاس اپنی ڈی ایس این جی ہے, وہ بھی ہے میڈم کے پاس. میڈم یہ بیسیکلی نا جب ارشد صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کرتے ہوتے تھے نا, تو واقعہ میں آپ کو سنا دوں تو ارشد صاحب کے جتنے دوست یار جاننے والے تھے نا, ہر روز کوئی نہ کوئی ان کو فون کر کے کہہ دیتا تھا یار وہ فوٹیج صحیح نہیں چل رہی تھی, پتہ ہے اس میں نا یہ والی چلنی چاہیے تھی. اچھا ارشد صاحب ڈائریکٹر بن جاتے تھے, کبھی ارشد صاحب برداشت کر لیتے, کبھی وہ ساڑھے سے چڑھائی ہو جاتی تھی. میں نے بہت علی عثمان کی اس میں ٹھیک ٹھاک کلاس ہو جاتی تھی کہ تجھے عقل نہیں ہے تو یہ فوٹیج لگانی چاہیے تھی. وہ پتہ چلتا تھا کہ ماما شیدا چک نمبر گاف میں سے اس نے ارشد شریف کو میسج کر دیا کہ یہ آپ کا تو شو کل کا برباد ہو گیا, تو اس میں فوٹیج نہیں لگی. تو یہ میں اس ٹائم کہتا تھا, میں کہتا تھا یہ ہر بندے کو پروڈیوسر بننے کا شوق ہے ان کو, شو کے بعد یہ شانے ہو کہتے ہیں شو سے پہلے میرے پاس آیا کریں, میرے سے ڈسکس کریں کہ کرنا کیا ہے. اس ٹائم ان کی ہوائیں اڑی ہوتی ہے کہ تم لوگ نے آج پروگرام میں کیا کرنا ہے. تو اس طرح نا میڈم کو بھی بچپن سے پروڈیوسر بننے کا شوق تھا, بہت چھوٹی سی تھی وہ, بالکل بلی کے بچے پروڈیوسر بننا چاہتی تھی. وہ جتنی انہوں نے کاسٹیومز ابھی پہن لیے تھے, چاہے وہ کبھی وکیل, گلابی کوٹ دیکھا آپ نے, ہر کردار کرنا چاہتے. عامر متین صاحب نے اس پر جملہ بولا تھا کہ انہوں نے خدا کے بندوں نے وہ اداکارہ بننا چاہتی تھی, انہوں نے سیاستدان. یہ ان کا تبصرہ ہے. بڑے شرارتی. میری ریڈنگ یہ ہے کہ میڈم صاحبہ کو مشورہ دیا ہوگا کہ جناب یہ ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے امیج تو اچھا نہیں آئے گا, آپ کا رباب میں کمی آئے گی, لوگ روب نہیں سمجھیں گے کہ یہاں پر کور کمانڈر کیسے بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. نہیں روب ہی ہوتا ہے نا, رباب دار چہرہ ہے میڈم کا, اور ساتھ پھر ذرا وہ باتیں بھی ہو جاتی کہ فارم فرینڈ 47 جنہوں نے دیا ان کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں, تو وہ تو کہتے ہیں اللہ نے دیا. وہ آپ نے دیکھا فریم کتنا ٹائٹ کیا گیا, میڈم کا منہ بڑا نظر آنا شروع ہو گیا. میں گھبرا گیا پہلے, میں نے کہا واٹ از دس, میڈم ہیز گینڈ ویٹ. لیکن وہ میں نے دیکھا انہوں نے بہت زوم ان کروایا, وہ ہیلو اسما کی بستی ہو گئی تھی. ہیلو اسما واٹ از دس, وائی از مائی فیس سو بگ. لگتا ہے میں نے رات کو پانی کے ٹب میں رکھا ہوا تھا, پانی چوس لیا فیس نے, اتنا وہ برا کیا گیا. کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو. آپ جو اوسط درجے کی صحافی کی ڈگری لے کر بیٹھی ہے, مجھے بتائیں کیسا فیل ہو رہا ہے کہ جواد احمد جیسا سنگر جو عمران خان کی ٹکر کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, چوٹی کا اس چوٹی سے نیچے انہیں کون اتارے گا, ان کا علاج کون کروائے گا, چوٹی ڈھونڈ رہے ہیں, ان کا علاج کروانے کی ضرورت ہے, مزے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یار ویسے آئی تھنک میرے بڑے اچھے دوست ہیں ویسے, ود ڈیو ریسپیکٹ, رابطے میں ہر گانا ہر چیز بھیجتے ہیں. جی اوسط درجے کے تم ایک جرنلسٹ ہو, تمہیں کی رابطہ چوٹی کی سنگر کے ساتھ آج لوگ. اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی, جواد احمد صاحب کو میں بالکل فالو نہیں کرتی ٹویٹر پہ, اور وہ مسلسل آ کے, مطلب کچھ دنوں پہلے مجھے ایک ہمارے جاننے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ٹویٹس کو جو ہے وہ شاید فوکس رکھے ہوئے ہیں, آپ کی ٹویٹ پہ آ کے جو ہے انہوں نے کامنٹ کیا ہے, کچھ اس قسم کی بات جو ہے وہ میری نظر سے گزری. تو مجھے حیرانگی یہ اس بات پہ ہوئی کہ یہ ان کو میں فالو نہیں کرتی, میں ان سے سوشل میڈیا پہ انگیج نہیں کرتی, بالکل بھی نہیں ٹکر مارتے ہیں وہ آگے بار بار ہی از لاکنگ ہارنز ود پیپل. اچھا لوگ میرے خیال سے جو میں نے اردو میں بتایا وہ میڈم نے دیکھیں, ہاں مطلب آپ ان کے اوپر ان کی بات پہ کامنٹ کر کے ان کو شاید وہ ہم اٹینشن دے پا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی رکن ہے اپنی برابری پارٹی کے, چیئرمین ہے. اور جب شو میں آتے تھے کسی دور میں وہ پہلی شرط رکھتے تھے مجھے لکھا جائے چیئرمین پاکستان برابری پارٹی. اب یہ برابری پارٹی ہے کہ جس کا میں نے جواب ان کو دیا. اچھا میں نے آپ کو پتا ہے کہ جس دن یہ سانحہ ہوا جو نہیں مظاہرین جو صورتحال تھی, میں نے اس صورتحال کے حوالے سے میں نے ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے آ کے بڑا لمبا چوڑا انہوں نے آ کے اپنا بھاشن دیا اس حکومت کو پورا سپورٹ کرتے ہوئے. اچھا میں نے خیر پورا ان کی بات بھی نہیں پڑھی, اتنی میں ضرورت بھی نہیں سمجھتی تھی, لیکن میں نے ان سے یہ ضرور کہا کہ بات ہو کیا رہی ہے جواد احمد صاحب, مطلب یہ یہاں پر مظاہرین کی بات ہو رہی ہے جن کو گولی ماری گئی ہے. یہ آپ کا کوئی فلاپ قسم کا گانا نہیں تھا کہ جس کو کسی عوام نے نوٹس نہ کیا ہو, آپ نے سستی آپ کا یہ جو ہے کوئی گانے کی ریلیز کو لوگ نوٹس کر لیتے ہیں یار. اب آپ امیجن کریں انہوں نے آ کے اس پر مجھے ایسا آ کے انہوں نے جواب دیا, تو اس جواب کے نیچے آپ ذرا لوگوں کے جواب پڑھیں, پڑھ کے نہیں بتا سکتے وہ ہم بالکل بھی نہیں, میرے خیال سے ہم اس کا ذکر کر سکتے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اپنے ویڈیو میں ضرور بتانا. سعید ملک صاحب نے بھی اس پہ کامنٹ کی ہے, راجہ بشارت نے بھی اس پہ کامنٹ کی ہے, میرے خیال سے اتنے لوگوں نے اسد دور کو بھی پڑھ گئے, اپنے گنڈے چھوڑ دیے
जवादे के पीछे। मतलब आप इमेजिन करें जवाद अहमद साहब को, लेकिन आज मेरे ख्याल से और जितने पटवारी उनके पीछे आए हैं, उनकी सपोर्ट में जितने पटवारी आ गए, क्योंकि मुझे आज ट्रोलिंग हुई है उन अकाउंट से, गलीज किस्म की बातें मेरे बारे में लिखी गई, लेकिन बड़े मुझे हैरानगी हुई। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, मरियम नवाज साहिबा गोली मारने की धमकी भी दे दी गोली है। मारने की धमकी मुझे दी गई है। एक कोई साहब थे, पता नहीं मरियम नवाज साहिबा, लेकिन फॉलो करती हूँ उस अकाउंट को। जवाद अहमद को डिफेंड करने मरियम नवाज का सिपाही आ गया, सिपाही सारे बहुत सारे सिपाही। तो मैं तो अब समझती हूँ मरियम नवाज साहब की पार्टी को अब खतरा है, क्योंकि ये बराबरी पार्टी में जा सकते हैं ये लोग। जवाद अहमद साहब कह रहे हैं कि करोड़ों के जो मेंबरशिप होगी ना, उनकी पार्टी जो है वो एक छोटी की पार्टी मेरे ख्याल से बनेगी, और करोड़ों। सवाल उनसे ये किया था कि इनका इलाज कौन करवाएगा, उनको मेरे ख्याल से आई थिंक कौम को भी इसमें चिप इन करना चाहिए, इनके लिए कोई इनके इलाज मौलजे के लिए, मेरे ख्याल से ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज़ दिस इज डिस्टर्बिंग। ये एक ऐसा एक नार्सिसिस्ट और एक अजीब किस्म के, मेरे ख्याल से एक स्टेट ऑफ उमर बशीर के साथ कल जो किया है, क्या किया वो जो इंटरव्यू के दौरान से गालियां दी हैं, हाथ पर अरे यार मतलब कोई बात करना है ट्रिगर्ड, मतलब इतने बड़ा आदमी से कभी डील नहीं किया तुम लोगों ने। कहते इमरान खान मेरे बारे में बात नहीं करता, इसमें भी मसला है उनको, सारी बातें नहीं करता इमरान खान तो बड़े आदमी हो रहे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जवाद अहमद का ट्विटर अकाउंट जवाद अहमद खुद नहीं चलाता। हाँ, कोई सहाफी है जिनके बारे में कहा जाता है कि लाहौर के कुछ सहाफी हैं वो चलाते हैं। किरली रखी हुई, किरली है उसका, किरली मतलब छिपकली। वो उनका वो गंदे दांतों वाले भालू के साथ बैठ के शो भी करते हैं, एक आजाद चैनल पे वो चलाते हैं इनका दुम वाले सहाफी। जी जी जी। तो नाम आपको नहीं पता तो मुंह बंद रखे हैं, साथ वाले उनके दांत वाले भालू के साथ एक बैठते हैं। ये वो साहब हैं, जब जवाद अहमद मीटर चोरी करते, बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए थे, तो वापडा वाले ने इनका मीटर उतार दिया था। पोजीशन सही नहीं थी, उन्होंने पोजीशन सही कर रहे थे, चोरी नहीं कर रहे। वो पोजीशन है, वो ये लाइनमैन था। तो वो साहब जो इनके ट्विटर हैंडल चलाते हैं ना, वो उन्होंने सबसे पहले उसको फोन किया था कि पहुंच किरली इधर। किरली बिजली की स्पीड से है, जवाद अहमद ने मीटर उसके हाथ से छीन के जो हवा में उछला, किरली ने लपक के मीटर पकड़ा और गायब हो गया। तो वो बेसिकली इसका ट्विटर अकाउंट चलाते हैं। जवादे को खुद तो पढ़ा लिखा नहीं, इसको क्या पता है, इंजीनियर है भाई यूईटी का तो होगा, लेकिन पढ़ा लिखा तो नहीं है ना। ऐसे नहीं कहते जवाद भाई को, लेकिन जवाद भाई इनको गाने भेजते। अब मुझे बताएं, जवाद अहमद लोगों ने जो तबसरे किए, मैंने वो तबसरे पढ़े, अब वो कह रहे हैं कि सबसे सख्त मुकाबला है अगले वजीर आजम के लिए इकरारुल हसन। इमेजिन करें, मतलब हमें फिर उनका इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। एक तीसरा भी आएगा इनमें। कौन? एक इकरारुल हसन, एक जवाद अहमद, इन दोनों की ज़हनी सतह का एक शाहिद अफरीदी। ये तीसरा मुकाबला उसका भी डाल, एक रेहाम, मैं भूल गया, चौथी रेहाम। ये चारों मिलके एक पार्टी बना ले। अमलगमेशन होनी चाहिए कि सारे मिला के एक पार्टी बन जाए, तो शायद डाइनिंग टेबल पर लोगों को पूरे नहीं कर सकते। और यहाँ पर साथ इसके अकबर बाबर को रख दे इनका लीगल एडवाइजर, और उसका काम होगा कि हर पार्टी के खिलाफ केस करने तक सिर्फ हम ही जीत सकते। हाँ, ये मतलब सारे उसके बारे में इतना तबसरा मैं कर दूं कि वो बच्चा है जो फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहता है कि ये घर जो है ना, इसमें प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा चाहिए। तू मेरा प्यो है, कहता नहीं तू मेरा पुत्र, कहता नहीं तू मेरा प्यो है। वो ये पीटीआई के साथ अभी तक कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे संजीदा मामला, बहुत संजीदा, मुराद सिंह साहब की किताब है, और बहुत से राजू से पर्दा उठा है। बहुत से लोगों को नहीं आइडिया था कि इमरान खान जब वजीर आजम होते, उनकी पार्टी उस वक्त भी उनके साथ क्या कुछ कर रही थी। फैसल बावडा का भी एक वाकया उन्होंने कोट किया जो आपने ट्वीट किया, अभी मुझे पढ़ने का इत्तेफाक नहीं है, मुझे किताब मिल गई है, मुझे आज मैं पढ़ लूंगा, लेकिन आप दोनों पढ़े I can't wait to read. पढ़ा लिखा तो भाई है। हाँ, आपने पूरी पढ़ ली, आपने वो ट्वीट किया, फवाद चौधरी ने फिर उस पर ट्वीट किया है, शहबाज गिल साहब की बहस शुरू होगी। अब एस्टेब्लिशमेंट से स्पेस लेने का वक्त अब है, 4 साल मैं आपको ना पहले इस बुक के बारे में कुछ चीज बताता हूँ थोड़ी सी। ये बुक मेनली पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं, जो मेरा ख्याल है मुराद सईद ने ज्यादती की है जहां पर, दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। ये मुराद सईद की बुक फोकस करिए वॉर ऑन टेरर के ऊपर, राइट। वॉर ऑन टेरर के ऊपर मुराद सईद ने बहुत छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं, लेकिन जिस तरह की वो कहानियां है ना, वो ठीक ठाक परेशान करने वाली। वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव वॉर ऑन टेरर का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, एपीएस के बाद या अभी हमलों के बाद जो एक कौम का दिमाग बना था कि किसकी जंग है और किसकी नहीं, वो आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज। और मुराद सईद ने शुरू किया है अपने विक्टिम होने से, कैसे उसकी वालिदा को शैल आकर लगा, कैसे उसकी वालिदा का स्कल खुल गया, वो दिमाग बाहर आके गिर गया, वो अंदर डाला गया, ट्रीटमेंट हुआ, हाउ शी वॉज इमोबाइल, वो उनका ज़हनी जिस्मानी वापस नहीं आ सका, वो पूरी जिंदगी बेड पे रही, बकाया जिंदगी। तो वहां से उसने शुरू किया। तो बीच में जो ज्यादती की है, जो लोग पढ़ना चाहते थे कि बाजवे ने इमरान खान के पीठ में छुरा कैसे घूमा, वो बड़ा कम पोर्शन है, छोटा सा। वो कुछ वाकयात लिखे हैं वो इसलिए कि वो तसलसल में आ रहे थे। इसमें हवा कैसे तब्दील हुई वो भी लिखा है, अपनी मासूमियत का जिक्र भी किया है उन्होंने। एक बताया कि जी एक ISPR के ब्रिगेडियर साहब को फोन आया, वो कह रहे थे कि इस मामले में आप ज्यादा रोला न डालें, बड़ा सीरियस हो जाएगा। तकरीर में नाम नहीं लेने, DGI की नहीं मैंने कुछ सफात ही पढ़ पाया, DGI की तब्दीली पे ना कि आपने ज्यादा वो ना करें, बड़ा सीरियस इशू है। तो कहता है मैं उस टाइम मुझे समझ नहीं आई,
تو کہتا میں نے کہا یہ تو وزیر اعظم کا استحقاق ہے, تو آگے سے وہ بریگیڈیئر اونچا اونچا ہنسنا شروع ہو گیا. تو بعد میں اس نے اینڈ میں لکھا ہے کہ جی مجھے خیال آتا تھا کہ اس کو ایک کہہ کر میری معصومیت پر بھی مارنا چاہیے تھا جو میں کہہ رہا تھا آئین کر. تو اس میں انہوں نے چند واقعات لکھے. ایک واقعہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب والا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو پورا پرائم منسٹر ہاؤس کو ایجنسی کے لوگوں نے گھیرے میں لے لیا. اب جدھر جاتے تھے سوٹڈ بوٹڈ ان نون چہرے آپ کو نظر آتے تھے, سیکورٹی کے بندے چپے چپے پہ موجود تھے. اس میں ارشد صاحب کا ایک واقعہ لکھے کہ ارشد صاحب نے ایک ایجنسی کے بندے کا مراد کو بتایا کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے آپ کو بتایا کون ہے, یہ چیک کرنے آیا کہ کسی صحافی نے سائفر دیکھا تو نہیں ہے, میرا پیچھا کریں کہ سائفر تو نہیں دیکھا. اس دن صحافیوں کو سائفر دکھانا تھا. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے تو انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم کے پاس پہنچا تو وہاں پر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم سارے کھڑے ہیں, ایسی کی تیسی کوئی ووٹنگ نہیں کریں گے, یہ کام جعلی ہے, یہ وجوہات ہے. یہ لا منسٹر فواد چودھری نے وہ آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا تھا, قاسم سوری کی یہ رولنگ کہ اب ہم نے سائفر دیکھ لیا تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے. اس کے 1 گھنٹے بعد مراد سعید کہتے ہیں جی میں گھوم کے جب واپس پہنچا تو وہاں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. وہاں پر اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بہت لمبے تھے, ان کی ہوائیاں بہت اوپر اڑی ہوں گی. فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, شاہ قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سارے بڑے پریشان تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بس خان صاحب گھر جانے کا ٹائم آ گیا, لیٹ اٹ ہیپن. تو انہوں نے کہا کہ مراد یار یہ تو کہہ رہے ہیں بھائی کہ بس ووٹ کروا دو, ختم ہے سر, چھوڑ دیں, لڑنے کی آگے ضرورت نہیں ہے. تو مراد صحیح صاحب کیونکہ ایک جذباتی آدمی تھے, انہوں نے وہاں پر بھاشن دے دیا ایک لمبا چوڑا سا کہ ہم تو یہ ہے تو ایسے ہیں, ہم سچ پہ ہیں, ہم حق پہ ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. جس پر آپ کا اللہ بھلا کرے تو شہباز نے کہا کہ لڑ نہیں سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. پھر شہباز گل صاحب آئے تو شہباز گل صاحب نے فرمایا کہ میرا خیال ہے, کیونکہ شہباز گل صاحب جذباتی مسلمان کے ساتھ وہ دانشور بھی ہے نا, اپنے خود ساختہ دانشور ہے اپنے ذہن میں. وہ بچوں کو چھوٹی کلاس کے بچوں کو پڑھا کے ان کو لگتا ہے باقی سارے بھی فدو ہیں, تو ہر کسی کو لیکچر دینا شروع کرتے ہیں. ادھر لیکچر چاہتا پھر اسد عمر شہباز گل پہ چلائے. ٹھیک ہے, تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ساروں نے کہا نہیں سر بس لیٹس گو ہوم. تو خان صاحب نے کہا جی ووٹنگ کراؤ. تو اسد عمر صاحب نے کہا جی آئی کی ناٹ واچ دس, آئی ایم گوئنگ. وہ اٹھ کے چلے گئے. تو وہ واقعہ ہے کہ خان صاحب جب اٹھے, عمران خان جب اٹھا تھا تو وہ اس نے مراد نے کہا کہ بھائی آپ لڑ کیوں نہیں رہے, آپ آگے سے لڑے تو صحیح. تو اس نے کہا کہ جی یار تم دیکھ تو رہے ہو میں اکیلا رہ گیا, میں کیا لڑوں گا, سارے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے نا. صحیح. یہ اس وقت عمران خان کے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہوئے جی ووٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد جب ووٹنگ ہوئی تھی, ووٹنگ جب شروع ہوئی تھی نا جس ٹائم پہ, عمران خان نے اسد قیصر کو کہا جی ووٹنگ کرائے. ٹھیک ہے, تو اسد قیصر صاحب گئے وہاں پر, اسد قیصر صاحب نے استعفیٰ دیا. اس کے بعد ایاز صادق پینل آف چیئر سے آئے, ایاز صادق نے ووٹنگ شروع کروائی. دیٹ از دا ٹائم جب اسد قیصر نے استعفیٰ دیا تو اسد عمر نے کہا جی آئی کی ناٹ واچ دس, ووٹ کے گیا. اس کے بعد عمران خان نے کہا چلو جی چلے, ڈائری اٹھائی اور گھر پہنچے. یہ واقعہ ہے. اور بہت سارے انٹرسٹنگ واقعات لکھے ہوئے, اس میں بڑا مزدار ہم پڑھیں گے ضرور, لیکن یہ ٹویٹ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا جو فواد چودھری کا ٹویٹ. اسٹیبلشمنٹ سے اسپیس, یہی اصل سیاست, یہ اصل سیاست, یہ تیری ہاں میں ہی تیری نہ ہے. واہ 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 واہ, سلمان خان کی فکر یہ ہے جی. آئی تھنک فواد چودھری صاحب بھی میرے خیال سے ان کا زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ نیچرلی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی جس طرح سے معاملات کو لے کے چل رہی ہے, اور عمران خان صاحب کی لیکن بندوق کا رخ بھی پی ٹی اے کی طرف کیا ہوا ہے, مار رہے ہیں سیدھا آگے پی ٹی اے کو لگ رہا ہے. یہ وہ غبارے والے نہیں بندوق رکھی ہے شولڈر پر, لیکن بیرل جو ہے وہ پی ٹی اے کی طرف. غبارے والا پٹھان بندوق لے کے اپنے غبارے پڑوا کے چلے جاتے ہیں. لیکن آئی گیس ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پر کسی نے somebody has to say no. عمران خان صاحب نے جو اس وقت ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے, میرے خیال سے ان کے تمام تر مخالفین بھی وہ جس طرح سے ان کے مخالفین نے وہ سپیس جو ہے وہ سرنڈر کر دی ہے, بہت ہی ایک ایبسولوٹ ہمیں سرنڈر نظر آ رہا ہے. عمران کی رہائی سے ملاقات سے یار میں ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں بیچ میں, لینا نے بالکل ٹھیک بات کی, somebody has to say no. عمران خان اگر پولیٹیکلی لڑنا چاہ رہا ہے تو باجوہ صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ پریزن میں نے بھیج رہا ہے, اسمبلیاں ڈیزالو کروانے میں مشورے دے رہے ہیں. سلیم صافی جو ہے وہ لاسٹ بال ٹویٹیں کر رہا ہے. جیو پہ جو ماحول بنایا گیا تھا, جو جھوٹی خبریں چلوائی گئی تھی, آپ کو یاد ہے نا, اردو سے سٹوری کروائی, جعلی سٹوری کروائی گئی کہ یہ کر دیا وہ کر دیا. تو مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ اس میں ایشو کیا ہے. اب فواد چودھری صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی, اسپیس نہیں ہے, لیکن فواد چودھری صاحب بھی تو باجوہ صاحب کے ساتھ آخری ٹائم تک جڑے رہے نا. فواد چودھری صاحب ہی وہ ہے نا میٹنگ میں جن کی وجہ سے اسمبلیاں ڈیزالو, جی مشورہ دیا گیا تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے. غلط مشورہ نہیں, بالکل ٹھیک مشورہ ہے. مجھے یہ بتائیں نا کہ 25 مئی کو جب کریک ڈاؤن ہوا لانگ مارچ پہ, وہ کس نے کیا اس ٹائم پہ؟ کون سا 9 مئی ہوا تھا, جب تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ کے بکروں کی طرح کٹنا شروع کیا, ان کو ان کے گھروں میں بڑھنا شروع کیا, اس ٹائم تو 9 مئی تو نہیں ہوا تھا. 9 مئی کا ایشو تو ہے نہیں نا یہاں پر. جی
ٹھیک ہے. فواد چوہدری صاحب بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جناب جو آپ سے چپڑے مار رہا ہے اس کی محنت اللہ بھی کرے, تاڑی مہربانی سر میں نہ مارو سر میں سیاست نہیں ہوتا تو نس جاؤ, دوڑ جاؤ. آپ نے سیاست کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اسپیس سے لے کے سیاست کرنی, تو آپ نے کیا گھنٹہ سیاست کرنی ہے. وہ تو شہباز شریف آپ سے بہت اچھی کر سکتے ہیں. چابی والا کھلونا سر میرا بیٹ کر کے دکھائے نا شہباز شریف کو, ٹھیک ہے, اسد زرداری کو بیٹ کر کے دکھائے, نواز شریف کو بیٹ کر کے دکھائے, مریم نواز کو بیٹ کر کے دکھائیں, جو پنجاب کی سی ایم ہوتے ہوئے بلوچستان چلی جاتی ہے اور کہتی ہے وہاں پر میں تمہیں 10 ارب دے دوں گی. کس طرح یہ وہ ریسیپی ہے کہ جو آپ کو شاید اگلے 78 سال تک آپ کو پھر اسی طرح سے لے کے چلے. نہیں ساتھ یہ شہباز شریف کو بیٹ کر سکتے ہیں کبھی رات سونے سے پہلے پوچھتے شہباز شریف صاحب نے کیسا باہر سیٹ کر دیا. نہیں کوئی کام رہے تو نہیں. وہ جنگ میں نہیں سنا کہ میں رات کو فجر کے ٹائم میں سوئمنگ کر رہا تھا, میں نے اس کو بولا کہ اگر وہ والا فون ہے تو مجھے نکال لینا پول سے آ کے. اس نے آ کے یوں چٹی سے پکڑے نکالا, سر وہ والا فون آ گیا. یہ نہیں کون بیٹ کرے گا شہباز شریف کو اس گیم میں. بہت سے بڑی حقیقت پسند ہے PTI میں بھی بہت سے ہیں. نہیں اتنا نہیں ہوتا شہباز شریف کا لیول گیم ہی ہو رہا ہے. سر تانوں نہیں پتا جو اچھا. اور نہیں ادھر یہ کیوٹی پائے یہ سب بڑے پیچھے رہ گئے. چلے بہت شکریہ لینا آپ کا اور عدیل راجہ آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.